بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہوں گا۔ ویئرس، آج میں صرف آزاد کشمیر کے ٹاپک پہ بات کروں گا۔ ایلیٹ کیپچر کا خاتمہ یا جو پروٹوکول کلچر ہے اس کا خاتمہ، جو مراعات ہیں، جو ہمارے رائٹس ہیں ہمیں دیے جائیں، کشمیر ایکشن کمیٹی کا یہ پلان، اور اس کی وجہ سے وہ سڑکوں پہ ہیں اور 3 دنوں سے آزاد کشمیر میں حالات کافی کشیدہ ہیں۔ سہراب برکت ایک جرنلسٹ ہیں، ان کی ایک ٹویٹ میں نے پڑھی ہے، بلکہ سیاست.pk پہ بھی ان کی ایک ویڈیو ہے، وہ اس وقت وائرل ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں، فائرنگ کی جا رہی ہے، 40 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی، اور ساتھ سیاست.pk کی خبر ہے کہ وہاں ایک میتھس کے ٹیچر ہیں جو آج جاں بحق ہو گئے ہیں۔ وجہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ احتجاج اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہاں جو رولنگ ایلیٹ ہے، وہاں جو اشرفیہ ہے، وہاں جو پروٹوکول کلچر انجوائے کرنے والا ایک خاص طبقہ ہے، اس طبقے کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ ایک ڈیمانڈ رکھی ہے کشمیر ایکشن کمیٹی نے۔ اچھا، اب انہیں آپ جینزی بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں یقیناً ایسی ایک فیل آ رہی ہوگی، ایسی ایک سوچ آ رہی ہوگی، کیا یہ بنگلہ دیش کی طرح کا انقلاب ہے، کیا یہ سری لنکا کی طرح کا انقلاب ہے، یا یہ نیپال کی طرح کا انقلاب ہے؟ کیونکہ یوزیلی ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، اور بدقسمتی ہے یہ کہ پاکستان میں ایلیٹ کیپچر ایگزسٹ کرتا ہے۔ ایلیٹ جو ہے وہ سب کچھ اپنے پاس رکھتی ہے، اختیارات اپنے پاس رکھتی ہے، مال و دولت اپنے پاس رکھتی ہے، جابز اپنے پاس رکھتی ہے، میرٹ کا جب مرضی چاہے قتل عام کر دیتی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی قانون کا درجہ رکھتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو ایک عام آدمی جب موٹی موٹی خبریں پڑھتا ہے، بات کی تہ تک نہیں جاتا، ڈگ آؤٹ نہیں کرتا، ریسرچ نہیں کرتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور اس کے پاس کچھ ایسے ایویڈنس بھی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، واقعی وہاں پر بھی جو رولنگ ایلیٹ ہوگی، انہوں نے عام جو کشمیری ہیں ان کا پیسہ، ان کا بجٹ جو ڈیولپمنٹ پہ لگنا چاہیے وہ خود کنزیوم کرتے ہیں، خود کھا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مان لیا۔ اچھا، اب یہ تو ایک چرن بک رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر، اور سیاست.pk میں جو ایک میں نے بتایا آپ کو، دوبارہ میں بتا دوں، جو سہراب برکت ہیں وہ اس کو کافی سیریسلی لے رہے ہیں ان کی طرف سے۔ یا اگر ہم اس خبر کو جب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا، ایک ایسی ہمیں فیل آتی ہے کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں یا کشمیر ایکشن کمیٹی ہے، وہ عام کشمیریوں کے لیے نکلے ہیں، وہ عام کشمیریوں کی بات کر رہے ہیں، اور ان پر سٹیٹ فائرنگ کی جا رہی ہے، گو کہ نہیں ہونی چاہیے، نہ اس طرف سے فائرنگ ہونی چاہیے، نہ اس طرف سے۔ مسئلہ جو ہے پیسفلی حل ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ایک ہو گئی بات، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، لیکن آپ نے اس ڈیمانڈ کا دوسرا رخ دیکھا ہے؟ یا یہ جو ایک ڈیمانڈ ہے کہ ایلیٹ کیپچر کا خاتمہ ہو، اشرفیہ کا خاتمہ ہو، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ دوسری ایسی ان کی کون سی ڈیمانڈ ہے جو بون آف کنٹینشن ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا؟ وہ ہے بیسیکلی جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے یہ ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ جو جموں کشمیر سے جو انڈیا کے اس وقت کیپچر ہے، جہاں انڈیا کا قبضہ ہے، جو انڈین فورسز جہاں پہ قابض ہیں، وہاں سے جو مہاجرین آئے، تقریباً 20 سے 25 لاکھ کم از کم ان کی تعداد ہوگی، وہ جو ہیں ان کی جو آزاد کشمیر اسمبلی میں 12 ریزرو سیٹس ہیں، میں کتنی کہہ رہا ہوں، 12 جو ریزرو سیٹس ہیں، ان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے، ان کو بھی ختم کر دیا جائے۔ یعنی جو لوگ جموں کشمیر سے پاکستان کی محبت میں، آزاد کشمیر کی محبت میں، کشمیر بنے گا پاکستان کے فلسفے پر ادھر آئے، انہوں نے کشمیر میں ہیں یا کہیں بھی اکراس دی پاکستان وہ موجود ہیں، ان کی جو 12 نشستیں ہیں ان کے خاتمے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی ان کا قصور یہ ہے کہ وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں رہنے کی بجائے انہوں نے پاکستان میں آنا چاہا۔ اب ان سے جو ان کی سیاست کا رائٹ ہے، یہ تو دنیا کی کوئی طاقت ایک رائٹ نہیں چھین سکتی۔ پاکستانی اسپین جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، ہر ملک میں جاتے ہیں، جب وہاں کی شہریت، نیشنلٹی ان کو مل جاتی ہے تو وہاں وہ بیسیکلی ووٹنگ رائٹس ان کے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا کون سا ایسا قانون ہے، میں کشمیر ایکشن کمیٹی والوں سے سوال کرتا ہوں، جو مہاجرین کو پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے اور ان کو ووٹ ڈالنے سے اور ایز اے الیکٹیبل کھڑا ہونے سے الیکشن میں روک رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی ان کی 12 سیٹیں ختم کر دی جائیں۔ کل کو یہ آ جائے گا جی ان کو پاکستان سے نکال دیا جائے، ان کو آزاد کشمیر سے نکال دیا جائے، پرسوں پھر یہ ڈیمانڈ آ جائے گی جی ان کو کالے پانی کی سزا دے دی جائے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آپ
مثال کے طور پہ ہم نے جلندھر سے مائیگریٹ کیا، جب پاکستان بنا تھا تو لاکھوں لوگ پاکستان مائیگریٹ کر کے آئے تھے، کراچی سندھ والی سائٹ پہ مہاجر آئے ہیں، یہاں سے یو پی والی سائٹ سے آئے ہیں، ہم لوگ انڈین پنجاب سے آئے ہیں، ہمارے بڑے جلندھر سے آئے ہیں۔ اب یہ قانون پاس کر دیا جی، یہ گروپ یا گروہ کل کو سڑکوں پہ آ جائیں جی، جو انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں نہ وہ یہاں کاروبار کر سکتے ہیں، نہ وہ یہاں جاب کر سکتے ہیں، نہ وہ یہاں کوئی کام کر سکتے ہیں، اس پہ وہ احتجاج شروع کر دیں تو پھر کیا ان کی یہ ڈیمانڈ مان لی جائے گی؟ بھائی جان یہ آپ کی ڈیمانڈ غلط ہے۔ اچھا پھر لیگلی بھی ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ جب کشمیر کی اسمبلی ہے وہ اس قانون کا خاتمہ نہیں کر رہی تو عوامی ایکشن کمیٹی یا کشمیر ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کیسے اس قانون کا خاتمہ کر سکتی ہے؟ ان کے پاس کون سے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے؟ بھائی اگر آپ میں اتنا دم خم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے، جو آپ کے کشمیر سے آپ ہی کے بھائی آئے ہیں، آپ ان کی 12 سیٹیں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پھر ایک کام کریں، آپ اپنی ایک سیاسی جماعت بنائیں، الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے اس میں اتنی سیٹس لے لیں، اتنی میجورٹی لے لیں کہ کل کو آپ آ کر یہ ظالمانہ سٹیپ اٹھا لیں۔ پھر بھی میں کہوں گا اس سٹیپ کی کوئی گنجائش نہیں بنتی، نہ لیگلی، نہ مورلی، نہ ریلیجیسلی، کسی گراؤنڈز پہ اس کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے اصل وجہ، ورنہ جو حکومتی مشینری تھی، دیکھیں یہاں میں بیٹھ کے یوزیلی حکومت کو کرٹیسائز کرتا ہوں، جہاں حکومت غلط ہوتی ہے میں نے کہا کہ شہباز شریف کے جو 20 پوائنٹ کے بعد جو ٹویٹ آئی ہے وہ انتہائی ہیسٹ میں کی گئی ہے، وہاں پہ کوشچن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور میں نے کل بھی پیشین گوئی دے دی تھی آپ کو گزشتہ روز کہ یہ پلان الٹیمیٹلی فیل ہو جائے گا۔ میں یوزیلی حکومت کی مہنگائی پہ بھی بات کرتا ہوں، لیکن جہاں پر ایسی انجسٹ ڈیمانڈ آ جائیں کہ جو ہمارے کشمیری بھائی جموں کشمیر سے وہ مائیگریٹ کر کے آئے ہیں ان سے سیاست کا حق چھین لیا جائے، اور وہ گروپ کا ہے جن کی اسمبلی میں کوئی سے نہیں ہے، تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے۔ باقی اس مسئلے کو بالکل پیسفلی حل ہونا چاہیے۔ ہر بندہ ہمارے لیے، جو ہمارے اہل کشمیر ہیں، جو ہمارے آزاد کشمیر کے بھائی ہیں، وہ اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے ہم ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، ان کی جو آئیڈینٹی ہے، ان کی جو پاکستان سے محبت ہے، ان کی جو سروسز ہے، میں اس پر کویشچن نہیں اٹھا رہا، لیکن یہ ڈیمانڈ انتہائی انجسٹ ہے، اس ڈیمانڈ کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ لیکن بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر جو حکومت مخالف ہمارا ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس ڈیمانڈ کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا کہ اصل یہ وجہ ہے۔ میں بھی حکومت پہ کرٹیسائز یوزیلی کرتا ہوں، لیکن میں نے جان اللہ کو دینی ہے، اگر یہ وجہ نہ ہو تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ میں آپ کو باقاعدہ پروف کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی جب آپ ڈیمانڈ کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی بات کوئی نہیں مانے گا، لیکن اللہ کرے اس مسئلے کا کوئی پیسفل حل نکلے، سلوشن نکلے۔ باقی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ ہم سب کو لسانیہ پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔